बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल हम नहीं सुधरेंगे। इसा कलम बिनते इमरान। किस्त नंबर 10। हाँ भाई, क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हो। लगता है फार्मूला काम कर गया, साहिल इन चारों से कहा। वो सब इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। हाँ भाई, खुश क्यों ना हूँ, अब जाकर सुकून मिला है यार। तू पहले कहाँ था? दिल चाह रहा तेरा मुंह चूम लूं। क्या हाल बताया है तूने, मज़ा आ गया कसम से, हादी ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ ठीक कहा, तेरी बड़ी बहुत मेहरबानी। तेरी वजह से पहली बार शादी के बाद सरदर्द की गोली लेकर नहीं सोया। आलम ने कहा, अरे यार, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। एक शादीशुदा के काम आना दूसरे शादीशुदा का अखलाकी फ़र्ज़ है। साहिल ने कहा। तभी इसका फ़ोन बजा। एक मिनट यार, दुआ की कॉल है। साहिल बोलते हुए कॉल रिसीव करने लगा। जी बेगम, फरमाइए, क्या उदास हो गई हैं? कहते हैं तो मैं घर आ जाता हूँ। साहिल लाड से बोला था। आज क्या तारीख है? दूसरी जानिब से किसी ने नहायत ही गुस्से में पूछा। आज तो 24 दिसंबर है। साहिल ने कहा। तो 24 को क्या हुआ था? दुआ ने गुस्से में पूछा, जिस पर साहिल सोच में पड़ गया। पता नहीं यार। अरे हाँ, याद आया, मेरे एक पुराने दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था आज के दिन। अब तो माशाल्लाह ठीक से चलने फिरने लगा है। काफ़ी सीरियस कंडीशन थी, साहिल ने याद आने पर कहा, जिस पर दूसरी जानिब किसी ने गुस्से से अपनी हील ज़मीन पर पटकी थी। आज मेरा बर्थडे है साहिल, और तुम हर बार की तरह फिर से भूल गए। खबरदार अगर अब तुमने घर में कदम रखा तो, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। साल का एक दिन भी तुम्हें याद नहीं रख सकते, दुआ ने गुस्से से कहा, जिस पर साहिल एकदम चौंका। अरे जान, इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम ही बताओ, मैं कैसे तुम्हारी बर्थडे याद रखूं? तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं है कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। कसम से आज भी 18 की लगती हो, साहिल ने कहा, जिस पर इन चारों ने आंखें फाड़ कर इसे देखा था। जबकि फ़ोन के दूसरी जानिब मौजूद दुआ बाकायदा शर्मा गई थी। अच्छा बताओ, तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए? फूल, डायमंड डिनर, डायमंड ज्वेलरी, कुछ भी बोलो, साहिल ने कहा। कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बस आपको मिस कर रही थी। घर जल्दी आइएगा, दुआ ने कहकर कॉल काट दी। साहिल भी फ़ोन रखता इन चारों की तरफ मतवजे हुआ, जो कि हैरत से इस फनकार को देख रहे थे। बीवी को उल्लू बनाना भी एक फ़न था, जिसमें शायद साहिल ने मास्टर्स किया हुआ था। यार तू तो बड़ी टेढ़ी चीज़ है। हम तो तुझे यूं ही शरीफ बच्चा समझते रहे हैं। तूने तो हम सब का लीडर निकला है। कसम से यार, दिल कर रहा है तुझे सलूट करूं, जर खान ने कहा, जिस पर साहिल ने फर्जी कॉलर झाड़ कर दाद वसूल की थी। जर खान रात 9 बजे अपने घर में दाखिल हुआ तो जरताशे कमरे में नहीं थी। इसने इस आसपास नज़रें दौड़ाई तो सारा कमरा साफ था। शायद किसी ने बहुत मेहनत से साफ़ किया था। ये शायद किसी से करवाया था। कल का इसका रद्द-ए-अमल याद करके ज़र खान को फिर से हंसी आई। इसने आगे बढ़कर अलमारी खोली। आज फिर कपड़ों का ढेर इसके सर पर गिरा। इस लड़की को सिर्फ बाहर से कमरा साफ़ करना आता था। अलमारी और दरवाज़ों की तो मछली बाजार जैसी हालत थी। ज़र खान ने बेड पर गिरे कपड़े उठाकर बेड पर रखे, कुछ सोफ़े पर रखे, कुछ ड्रेसिंग टेबल के अंदर दराजों खोल कर चीज़ें बाहर निकालना शुरू कर दी। इसका इरादा फिर से जरताशे को तंग करने का था, क्योंकि इसे पक्का एक दिन था कि कमरे की फिर से बिगड़ी हुई हालत देखकर वो ज़रूर गुस्सा करेगी। जब वो कमरे की अबतर हालत से मुतमईन हो गया तो चेंज करता तकरीबन लेट गया। तकरीबन 9:30 बजे ज़र खान ने कमरे में दाखिल हुई। जरताशे कमरे में दाखिल हुई तब ज़र खान फ़ोन यूज़ कर रहा था। किन अखियों से इसे ऐसे देख रहा था कि जिसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे। ज़र खान बस इसके रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहा था। जरताशे ने इसके आस-पास नज़रें दौड़ाईं, फिर चलती हुई इसके पास आई। ज़र खान ने नज़र उठाकर इसे देखा। चाय लाऊं आपके लिए? जरताशे ने नॉर्मल लहजे में पूछा। ना कि वो गुस्से में थी, ना ही चीख चला रही थी। ज़रा खान ने ताज्जुब से इसे देखा। आपसे पूछ रही हूँ कि आप बैठे बैठे कोमे में चले गए। चाय लाऊं कि नहीं? जरताशे ने इसे कोई जवाब न देते पाकर पूछा था। नहीं थैंक यू, ज़र खान ने कहा, जिस पर जरताशे बेड पर बैठती एक हाथ से बेड पर पड़े कपड़ों को नीचे गिराती कंबल तान कर लेट गई। ज़र खान ने हैरत से इसे देखा। इसे इस कदर ठंडे रद्द अमल की ये बिल्कुल तवक्को ना थी। कमरे की सफाई किसने की थी? ज़र खान ने पूछा। मैंने, ज़रताशे ने कहा। वो मैं बस अपनी एक चीज़ ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। कमरे की हालत ख़राब हो गई। ज़र खान ने इसकी तवज्जो आसपास सोए बिखेरने की तरफ करवाने की गुरेज से कहा था। कोई बात नहीं, इंसानों का कमरा है, थोड़ा बहुत बिखरा तो होगा ही ना। जरताशे ने नॉर्मल लहजे में कहा। क्या मतलब कोई बात नहीं? तुमने इतनी मेहनत से सफाई की और मैंने फिर से ये हर तरफ गंद फैला दिया। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा क्या? तो मैं तो इस वक्त इसे पागल हो जाना चाहिए था। मुझे
خان سے مزید اس کا زرتاشے خان سے مزید اس کا ٹھنڈا رویہ برداشت نہ ہوا۔ اچھی بیویاں شوہروں پر غصہ نہیں کرتی، اور ویسے بھی میرا میٹر آپ کی ہر طرح ہر وقت گرم تھوڑی نہ رہتا ہے جو میں آپ سے تھوڑا سا بکھرا دیکھ لوں چیخ چلانے لگوں گی۔ زرتاشے نے کہا، کیا کہا؟ میرا میٹر ہر وقت گرم رہتا ہے؟ یہ تو سراسر الزام ہے مجھ پر، میں بہت ٹھنڈے طبیعت کا انسان ہوں۔ میڈم، یہ آپ ہی ہیں جو میرا میٹر گرم کر دیتی ہیں۔ زر خان کی بات پر غصہ سے بولا تھا، ہاں یہ تو جوک آف دی ایئر ہے آپ، اور ٹھنڈے مزاج کے۔ آپ تو سردیوں میں بھی کوئلے کی طرح گرم اور لال رہتے ہیں، جبکہ جب آپ غصے کرتے ہیں تو بالکل چنگیز خان کے پھپھا لگتے ہیں یا ہٹلر کے سالے۔ باتیں کروا لو بس ان سے۔ ہو نہ ہو، زرتاشے نے کہا۔ زر خان کے تو سر پر لگی اور تلوں پر بھجی، غصے سے اس کا بازو کھینچ کر رخ اپنی جانب کیا۔ زرتاشے جو مزے سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی، اس افداد پر بری طرح سے سٹپٹائی۔ زر خان کا چہرہ بالکل اس کے قریب تھا، اس کی سانسوں کی تپش سے اسے اپنی جلد جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زرتاشے کھسک کر اسے دور ہونا چاہا، پر زر خان نے اس کا ارادہ بھانپ کر اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے گرفت سخت کر دی۔ اب زرتاشے کو صحیح معنوں میں اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ مذاق اتنا مہنگا پڑے گا اسے توقع نہیں تھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟ غصے میں ہٹلر کا سالہ لگتا ہوں؟ ہاں، زر خان نے سخت لہجے میں پوچھا، جس پر زرتاشے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ تو تم چاہتی ہو کہ اب میں واقعی تمہیں ہٹلر بن کر دکھاؤں؟ زر خان نے آئیبرو چک کر پوچھا۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ زرتاشے کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جب زر خان ایک دم اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، زرتاشے کو تو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ زر خان کروٹ بدل کر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ زرتاشے نے اس وقت کو کوسا جب اس نے زر خان کو تنگ کرنے کا سوچا تھا۔ زرتاشے کی رکتی ہوئی سانسوں کو محسوس کر کے زر خان نے اسے آزادی بخشی، جس پر وہ آنکھیں بند کرتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے چہرے پر گلال بکھرا ہوا تھا، گلابی لب آہستہ آہستہ کپ کپا رہے تھے، جبکہ اس کی غیر ہوتی حالت سے محفوظ ہوتے زر خان کو اس وقت اپنا آپ بہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بیگم؟ ہوا نکل گئی ساری اکڑ؟ زر خان نے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر زرتاشے نے نم آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ بہت گھٹیا ہیں آپ، پیچھے ہٹیں۔ زرتاشے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا، جس پر زر خان نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے انگلیوں میں زبردستی پھنسا کر اسے سر کے اوپر پن کر دیا تھا۔ اسے گھٹیا نہیں، رومانٹک ہونا کہتے ہیں بیگم۔ آپ نے ہم سے پنگا لے کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب اس کی سزا تو ملے گی۔ زر خان نے اسے دیکھتے ظلمانی انداز میں بولا، جس پر زرتاشے نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ زر خان پلیز۔ زرتاشے نے نم آنکھوں میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر زر خان نے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھے۔ زرتاشے نے لب بیچے اس کے چہرے کو دیکھ کر زر خان کو ہنسی آ رہی تھی، پھر اس کی حالت پر ترس کھاتا اس کے ماتھے پر لب رکھتا پیچھے ہٹا، جبکہ جان خلاصی پر زرتاشے شکر ادا کرتی کمبل میں چھپ گئی۔ لوفر انسان، زرتاشے نے تپ کر کہا۔ آواز زر خان کے کانوں تک بھی پہنچی، جس پر وہ مسکراتے نفی میں سر ہلاتا آنکھیں موند گیا تھا۔ ہادی شاور لے کر باہر آیا تو مومنہ بیڈ پر بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ ہادی بھی ہیٹر آن کرتا بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خیال کے تحت سائڈ ٹیبل پر ہاتھ بڑھایا، لیکن وہاں اپنا موبائل نہ پا کر چونکا۔ ہادی نے تکیہ اٹھا کر دیکھا، بیڈ کا کمبل ہٹا کر دیکھا، لیکن اس کا فون کہیں نہ تھا۔ یہ ڈھونڈ رہے ہو؟ مومنہ نے اس کا فون اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، پر میرا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ واپس کرو مجھے۔ ہادی نے فون لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پر مومنہ نے فون پیچھے کر لیا تھا۔ کیا ہے یار، کہہ رہا ہوں نا میرا فون واپس کرو، ہادی نے غصے سے کہا۔ میں نے آپ کے مسئلے کا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے، مومنہ اس کی بات نظر انداز کرتی بولی۔ کون سا مسئلہ، کیسا حل؟ میں کہہ رہا ہوں میرا فون واپس کرو، ہادی نے کہہ کر فون لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن مومنہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ آپ وظیفہ کر رہے تھے نا گھر میں موجود بلاؤں کو بھگانے کا، تو میں نے ایک عالم سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے گھر میں موجود تمام بلاؤں کو بھگانے کا ایک آسان طریقہ بتایا ہے کہ نہ تو کمرے میں دھواں کرنا پڑے گا اور نہ ہی کوئی چلہ کاٹنا پڑے گا۔ بس جس شخص کو گھر میں بلاؤں گا بہن ہے 40 دن تک اس کا فون بند کروا دو، سمپل، مومنہ نے مسکرا کر کہا، جبکہ اس کی بات پر ہادی کو تو خطرے کی گھنٹیاں بجنی سنائی دے رہی تھی۔ یار تم کیا یہ جعلی عاملوں کی باتوں میں آ رہی ہو؟ میرا وہم دور ہو گیا ہے، ویسے بھی ہمارے گھر میں کوئی بری بلا نہیں ہے، پلیز میرا فون واپس کر دو، ہادی نے کہہ کر فون لینا چاہا، پر مومنہ نے ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ ہادی تپ کر اسے دیکھا۔ یہ فون اب آپ کو 40 دن بعد ملے گا، سمجھے؟ آپ دوبارہ مجھ سے مت مانگیے گا، مومنہ بولتی ہوئی بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔
ہادی بھی بدک کر اٹھا تھا۔ میرا فون واپس کرو۔ ہادی اس کی راہ میں حائل ہوتا سخت لہجے میں بولا، نہیں کروں گی۔ مومنہ نے ضدی پن سے کہا، جس پر ہادی اس کے دونوں بازو دبوچتے اسے اپنے قریب کر گیا، لیکن مومنہ کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ میرا فون واپس کرو، ہادی نے دوبارہ کہا تھا۔ نہیں نہیں، دے دو، نہیں دے دو، نہیں، مومنہ نے اٹل لہجے میں کہا، جس پر ہادی نے غصے سے لب بیچے۔ مومنہ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میرا فون واپس کرو ورنہ، ہادی نے دانت پیس کر کہا۔ ورنہ؟ مومنہ نے پوچھا۔ ورنہ میں تمہاری امی کو فون کر کے تمہاری شکایت کروں گا، ہادی نے کہا۔ اچھا جائیں کریں، مومنہ نے کہہ کر اس کا فون بالکنی سے باہر اچھال دیا۔ ہادی نے بے ساختہ اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ یا اللہ، تم نے میرا فون، میرا دل، میری جان، میرا باہر پھینک دیا۔ اللہ پوچھے تمہیں، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں پر کیس کر دوں گا۔ ہادی بولتا تیزی سے باہر کو لپکا۔ ہونا ہو فارغ آدمی، اتنی پیاری بیوی پاس کھڑی ہے اور اس بندے کو فون کی پڑی ہے۔ سچ ہی کہتے ہیں انسان ہے ہی نہ شکرا۔ مومنہ غصے سے بولتی دروازہ لاک کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ عالم جی، آپ کی چائے، زہرا نے چائے کا کپ مومنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بیگم، عالم کپ تھامتے ہوئے بولا۔ پی کر بتائیں کیسی بنی ہے؟ زہرا نے کہا، اس کے پینے کی کیا ضرورت ہے، میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے بدمزہ چائے ہے۔ عالم نے چاشنی لہجے میں کہا، آپ بغیر پیے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چائے بدمزہ ہے؟ زہرا نے پوچھا۔ ارے بھئی، میری پیاری بیگم نے بنائی ہے تو بدمزہ ہی ہوگی نا، عالم نے کہہ کر چائے کا شپ لیا، ساتھ ہی اس کو زبردست کھانسی چھڑی۔ یہ کیا ہے، تم نے چائے میں چینی کی بجائے نمک ڈال دیا، آخر تمہارا دھیان کہاں تھا؟ ہاں، کیا میری جان لینے کا ارادہ ہے؟ عالم نے بھڑک کر کہا، جبکہ زہرا بس مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کس بات پر ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ عالم نے تپ کر کہا تھا پوچھا، جب آپ غصہ کرتے ہیں نا تو بالکل میری دادی کی طرح لگتے ہیں۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، جبکہ اس کی بات پر عالم کا ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا تھا۔ میں تمہارے غصے میں تمہاری دادی جیسا لگتا ہوں؟ عالم نے تعجب سے پوچھا، جس پر زہرا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، عالم کا تو مانو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا۔ بھلا اس کی بیوی دنیا کی بیوقوف ترین بیوی تھی، لیکن کم سے کم وہ اسے کسی مرد سے ہی تشبیہ دے دیتی، لیکن نہیں، اس نے سیدھا اسے دادی بنا دیا۔ اللہ پوچھے تمہیں۔ عالم بولتا کمبل تان کر لیٹ گیا تھا۔ آپ آیا نا اصل مزہ ڈیئر ہسبینڈ، اگر آپ ڈرامے باز ہیں تو میں بھی آپ کی بیوی ہوں، زہرا نے دل میں سوچا۔ عالم کا چہرہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ جاری ہے۔